السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کے پچھلی ویڈیو کو آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور لوگوں تک شیئر بھی کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث میں قربانی کی کیا اہمیت آئی ہے اور بندوں کو اس کا کیا صلہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے ڈیل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، اور اس میں تمہارے لیے ایک بھلائی ہے فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے، تین پاؤں سے کھڑے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب ان کی کروٹیں گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَطَّرَ، اور انہیں کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں اور بھیک مانگنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے لیے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے سب کچھ تمہارے لیے، ان میں سے کھاؤ، اللہ کے نام لو، پہلے اس میں اللہ کا نام لو، نام لینے کے بعد جب انہیں ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد خود بھی کھاؤ، صبر کرنے والوں کو کھلاؤ، اور جو غریب مسکین ہے انہیں بھی کھلاؤ، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ رب العزت کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اس سے پچھلے آیت میں ہم نے سمجھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ رب العزت کے نام پر کوئی بھی جانور قربان کرتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، چاہے بکرا ہو، یا پھر کوئی دوسرے جانور ہو، ہم اسے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے جو کچھ پہنچایا وہ سارا گوشت پہنچایا، بلکہ جو پہنچتا ہے وہ کیا پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تو پہنچتا کیا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے بس میں کر دیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم، اللہ نے تمہیں ہدایت دی قربانی کرنے کی، اس پر تم اللہ کی بڑائی بولو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے محبوب آپ محسنین کو، آپ احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے قربانی کا، یہ ہمارے لیے دیا ہے، ہمیں اس کی ہدایت ملی ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جو قربانی لی ہے، ہمیں اتنا مال دیا کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی پر توجہ دیں اور قربانی سے چھٹکارا نہ حاصل کرے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر کو، یعنی قربانی کے دن، اللہ کے نزدیک کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی جب جانور کا خون زمین پر گرتا ہے یہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لتأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها، کہ یقیناً قیامت کے دن ان کے جانور آتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنے سنگھوں کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ، وازلافها، اور اپنے خروں کے ساتھ، وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے، یعنی جب جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت اسے قبول فرما دیتا ہے۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو جب اسے ادا کرو، اس قربانی کو، تو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے اللہ کے نزدیک تو صرف اور صرف قربانی ہے۔
اس کے علاوہ کوئی بھی اس دن عمل زیادہ محبوب اللہ کو نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو اس وقت قبول فرما دیتا ہے، اس وقت قبول فرما لیتا ہے جب جانور کا خون زمین پر گرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ اس عمل کو پسند فرما لیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے۔ اس دن اگر ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں، یعنی صدقات کر دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے اعمال کرتے ہیں ان دنوں میں، تو وہ سارے اعمال اس ایک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں مانا جاتا، کیونکہ خیرات ہم اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ہم عطیات کچھ اور دنوں میں بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں کی امداد ہم دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل ہم ایام نحر کے علاوہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کے جو دن ہیں ان کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہوگی جو ان دنوں میں قربانی کرنے کی فضیلت ملتی ہے۔ تو ہم اسے غنیمت جانیں، اور اگر ہم پر یہ ضروری ہے، ہم پر یہ واجب ہے، تو ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور امید ہے کہ اس سال اگر ہم پر یہ قربانی واجب ہے یا ہم پر فرض کی گئی ہے تو ہم ضرور سے ادا کریں گے، ہیلے بہانے سے کام نہیں لیں گے۔ امید کہ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ سمجھ چکے ہوں گے قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے اور قرآن و حدیث میں اسے کیا بیان کیا گیا ہے۔ امید کہ ان آیات اور احادیث سے ہم اس کے فضائل کو سمجھے ہوں گے اور یہ عہد کر لیے ہوں گے کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہم ضرور سے ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوست و احباب میں اگر کسی کو اس کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی تو ہم اسے بھی اس کی فضیلت بتانے کی کوشش کریں گے اور انہیں اس بات کی ترغیب دلائیں گے کہ وہ بھی قربانی ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کچھ نئی باتیں لے کر آئیں گے، امید کہ آپ اسے بھی سماعت کریں گے اور اپنے دوست و احباب کو اسے بھی شیئر کریں گے۔ جب تک کہ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔